ملک میں جو حالات ہیں کہ اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہیں، بلوچستان میں بڑے حملے ہو گئے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے کہ جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے اوپر ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور بعض اوقات کنٹینیوٹی کی بات آ جاتی ہے، لائک ایکسٹینشن کی بات آ جاتی ہے. تو پیپلز پارٹی کلیئر کٹ بتا دے کہ آرمی چیف کے اگر ایکسٹینشن کی دوبارہ ضرورت پڑتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہاں پہ کھڑی ہوگی. دوسری بات، آپ نے کہا عوام مہنگائی کے ہاتھوں رل رہے ہیں، بے شک رل رہے ہیں، لیکن جتنا وہ عمران خان کی حکومت سے نالا ہے اتنی ہی ساری اپوزیشن جماعتوں سے نالا ہے. آپ لوگوں سے گول نہیں ہو پا رہا. کیا جو ابھی آپ لوگ اس میدان میں نکلنے والے ہیں آپ لوگ گول کر لیں گے یا عمران خان کی وکٹ اڑا دیں گے یا دوبارہ دیکھو اب میں آپ کی سوچ کے مطابق چلتا ہوں تو پھر اگر وکٹری 100% اگر جیت کے یقین نہ ہو تو ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے. جنگ جب چلتا ہے تو اس جنگ میں بیٹلز ہوتے ہیں. ایوری وار دیر بیٹلز، اور مختلف بیٹلز لڑتے رہتے جب تک جنگ جیتے یا ہارے. آپ ہر بیٹل کو جیت کے بھی جنگ ہار سکتے ہیں، ہر بیٹل میں ہار کے بھی جنگ جیت سکتے ہیں اور جیت کے ہار سکتے ہیں. ہم نے اپنا محنت مسلسل کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہمیں چیلنج دیا گیا ہے اب تک ہم کامیاب ہوئے ہیں. جب ہمیں کہا گیا کہ آپ کو بائی الیکشن سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، بائی الیکشنز میں حصہ نہیں لینا چاہیے، تو عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں، ہم لڑیں گے. ہم حکومت وقت کو کھلا میدان نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہر ایک بائی الیکشن میں حکومت وقت کو شکست کھانا پڑا. جب کچھ لوگوں کا تجویز تھا کہ ہمیں سینٹ الیکشن کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، ہم نے نہیں مانا، کھلا میدان نہیں چھوڑا اور سینٹ الیکشن میں بھی حکومت وقت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. ہم نے تو جو نیشنل اسمبلی میں کامیابی حاصل کی، آپ جیسے 100 رپورٹرز اور سیاستدان اس وقت مجھے یہی سوال پوچھتے کہ آپ نے ہارنا ہے، بڑے بڑے طاقتیں اس میں انوالوڈ ہے، آپ کا 1% چانس بھی نہیں ہے کہ گیلانی صاحب نیشنل اسمبلی سے سینیٹر بن جائے گا. اس وقت سارا طاقت موجود ہوتے ہوئے بھی شکر الحمدللہ ہم جیت کے ہیں. گیلانی صاحب کو ہم نے اس کانسٹیٹیوئنسی سے جتوایا جہاں سے وزیر اعظم کا ووٹ پڑتا ہے. اور اب ہمارے سامنے ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے کہ ہم حکومت وقت کے خلاف عدم اعتماد کے لیے مہم چلانا چاہ رہے ہیں. ان کا یہ جو تھوڑا بہت کا میجورٹی ہے، یہ ہمارے سامنے ایک چیلنج ہے. ہم پورا محنت کریں گے. مجھے امید ہے کہ جب ہم پورے ملک میں نکلیں گے اور سارے پارلیمنٹیرینز جو ان حکومت کے ساتھ ہیں، چاہے وہ ان کے الائز ہو یا ناراض ممبرز ہو، ہم ان کے کانسٹیٹیوئنسیز سے گزرے ہوں گے، ان کو وہاں سے چیلنج کر رہے ہوں گے کہ انشاءاللہ تعالی جب تک ہم اسلام آباد میں پہنچے ہم اس پوزیشن میں ہو کہ ہم عدم اعتماد کے چیلنج لے آ سکے. عدم اعتماد پہ نہ کوئی ٹیکس ہے، نہ کوئی پابندی ہے. اس پہ خوبصورتی یہ ہے کہ ہم نے تو صرف ایک بار جیتنا ہے اور عمران گیا. خان نے بار بار جیتنا ہے، بار بار جیتنا ہے، بار بار جیتنا ہے رہنے کے لیے. اور ہر حملہ میں اس کا ہر ممبر کا قیمت کا پرائس میں اضافہ ہوگا. آج اگر 10 ناراض ممبرز ہے تو پھر کل 20 ناراض ممبرز نکلیں گے. جیت جائے تو زبردست فوراً ہمارا کامیابی، نہ جیتے تو ہم گھر نہیں بیٹھیں گے، ہم واپس آ کے پھر سے حملہ کریں گے، ہم بار بار حملہ کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ہم پہ مسلط کیا گیا. ہر حملے کے ساتھ ساتھ عوام کو نظر آئے گا کہ کون سلیکٹڈ کے ساتھ کھڑا ہے اور کون واقعی عوام کے ساتھ کھڑا ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوگا،
کوئی مداخلت نہیں ہوگا, کوئی کسی کا سائیڈ نہیں رہے گا, اور اگر سارے فورسز نیوٹرل ہے تو پھر کامیابی کا زیادہ چانسز ہے. جہاں تک اپوائنٹمنٹس کا سوال ہے وہ تو نہ میرا اختیار ہے اور نہ ہی میں اس وقت اس پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا.